الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا درس بہت ہی اہم ہے، عاملین حضرات کے لیے بھی ہے اور عوام کے لیے، غیر عاملین کے لیے بھی انتہائی اہم ترین درس ہے۔ یاد رکھیے، مارکیٹ میں بہت ساری ایسی کتابیں آپ کو ملے گی جو عملیات کے نام سے، روحانیات کے نام سے، نقوش اور وظائف اور اس طرح کی مختلف موضوعات پہ مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ بیشتر کتابیں ایسی ہیں عملیات کے نام پہ جو شرکیہ کلمات سے، شرکیہ الفاظ سے بھری پڑی ہے۔ ایسی نقوش، ایسے تعویذات اس میں لکھے گئے ہیں کہ کفریہ ہے، کوئی روحانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ بعض وظائف تو ایسی شرکیہ الفاظ پہ مشتمل ہوتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں، اور نہ اسلام کا ان کلمات سے کوئی تعلق ہے۔ اپنی مسائل کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عاملین کے نام پہ لٹیرے ہیں، جعلساز ہے، روحانیت کے نام پہ لوٹنے والے ہیں، اور شرکیہ کلمات، شرکیہ وظائف، شرکیہ اوراد اور اس طرح کے مختلف نقوش و تعویذات، یاد رکھیے یہ دنیا آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ ہمارے لیے سب سے اہم ترین چیز وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ آپ کا بچ گیا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا تو آپ کامیاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج کل وظائف میں، عملیات کے نام میں، عملیات کے کورس میں اور اس طرح کی مختلف چیزوں میں عقیدے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، ستیہ ناش کر دیا ہے لوگوں نے عقیدے کو۔ ایمان کی دولت اگر ہاتھ سے چلی گئی تو دنیا آخرت آپ کے برباد ہو جائیں گے، اور دنیا آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے، اور یاد رکھیے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے او اعمال اور او وظائف کریں جن کے کلمات صحیح ہو، جو واقعی روحانیت والے وظائف ہو، او مشائخ جو روحانیت سے وابستہ ہیں، عملیات سے وابستہ ہیں، وظائف سے وابستہ ہیں، صرف انہی سے وظائف لیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں کچھ ایسے اعمال دوں گا کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہے، یہ سب کے لیے ہے کہ آپ عامل کامل اگر بننا چاہتے ہیں تو یہ چند اعمال، یہ چند وظائف، یہ چند اصول اس کو اپنائیے۔ انشاءاللہ کسی کی محتاجگی نہیں رہے گی، آپ کا عقیدہ بھی محفوظ ہوگا، دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ مفتاح للخیر بن جائیں گے، مغلاق للشر بن جائیں گے، آپ مخلوق خدا کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنیں گے۔ کیوں نہ ہم صحیح طریقے سے اعمال وظائف کر کے خود عامل کامل بن جائیں اور پھر امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں، ہم امت کو صحیح راستے پہ لے آئیں، غلط وظائف، شرکیہ کلمات ان سے ان کی جان چھڑائے، اور قرآن و حدیث، الاسماء الحسنہ اور دوسری جو صحیح ادعیہ ہے ان پہ لوگوں کو لے آئیں تاکہ ان کے مسائل بھی حل ہو اور آپ خیر کا ذریعہ بھی بن جائے، آپ روحانی معالج بھی بن جائے، آپ روحانی عامل بھی بن جائے۔ تو آج کا درس اس لحاظ سے انتہائی اہم ترین درس ہے ہمارے دروسات میں سے۔ اگر آپ واقعی عامل کامل بننا چاہتے ہیں، خود بھی روحانیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دکھی انسانیت کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چند اصول اس کو اپنائیے۔ یہ چند اعمال جو دے رہا ہوں اس کو پابندی سے اختیار کیجئے، انشاءاللہ برکتی ہی برکتی ہوگی۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ یاد رکھیے ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل جو ہے وہ نماز ہے۔ جو عامل خود نماز نہیں پڑھتا، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ عامل نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، یہ معالج نہیں ہے، یہ شر کو پھیلانے والا ہے۔ جادو کے اعمال میں جتنا بے نمازی ہوتا ہے، جتنا گندا بندہ رہتا ہے، اتنے اس کے اعمال میں شیطانی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ خود نماز کی پابندی کریں، مرد حضرات ہو نماز با جماعت کی پابندی کریں، خواتین بھی اپنی نماز کا اہتمام کریں۔ بغیر نماز کے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ کی وظائف کیا کام کریں گے؟ ارے وہ کون سا وظیفہ ہے جو نماز سے بھی اہم ہے؟ وہ کون سا عمل ہے
جو نماز سے بھی اہم ہے، تو بہت سارے عاملین نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرتے، روحانیت کے اتنے دعوے کرتے ہیں، میرے قبضے میں اتنی جنات ہے، میرے ساتھ اتنے موکلین ہیں، میرے ساتھ فلاں روحانیت طاقت ہے، میں فلاں کر سکتا ہوں، میں فلاں کر سکتا ہوں، یہ سارے بڑکے ہیں اور یہ جھوٹ اور فراڈیا ہے۔ تو نماز کی پابندی یہ انتہائی ضروری ہے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ فرض ہے۔ دوسری اہم ترین چیز چند اعمال، اس کی پابندی ضروری ہے۔ اگر آپ یہ چند اعمال اختیار کریں گے اور صرف ایک چلہ تک بھی آپ نے اس پابندی کی نا ان اعمال پہ 40 دن تک، تو انشاءاللہ آپ کو روحانیت بھی ملے گی اور آپ روحانی معالج بھی بن جائیں گے، آپ عامل کامل بھی بن جائیں گے۔ نماز کے بعد دوسری اہم ترین چیز یہ ہے، سستی کو بگائیے۔ سستی ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی وبا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان مانگی ہے۔ سستی کو بگائیے، ہمت کو اختیار کیجیے، گناہوں سے احتراز کیجیے، اللہ سے بھی مانگے، خود ہمت بھی کرے۔ اب آئیے اعمال کی طرف۔ کون سے وہ اعمال ہے جن کو ایک عام بندہ بھی اگر اختیار کرے تو عامل بھی بن جاتا ہے اور کامل بھی بن جاتا ہے، وہ خود بھی روحانیت کو پا لیتا ہے اور دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ان اعمال میں سب سے پہلا عمل سورہ فاتحہ کا ہے۔ سورہ فاتحہ روزانہ کسی بھی مقررہ وقت پہ 313 مرتبہ شروع کیجیے، اول و آخر درود پاک، 40 دن تک اس کا اہتمام کریں۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ آیت الکرسی بھی 313 مرتبہ شروع کیجیے، دوسری وقت میں شروع کیجیے اور 40 دن کا اس کا اہتمام بھی کریں۔ افحسبتم انما خلقناکم، سورہ المومنون کی آخری 4 آیات، 313 بار روزانہ اس کا بھی اہتمام کریں۔ اسی چلے میں کر سکتے ہیں، تینوں وظائف کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 4 اہم ترین عمل جو ہے وہ قرآنی آیات پہ مشتمل منزل ہے، 33 آیات، صبح و شام 7 مرتبہ پڑھا کرے، یہ 40 دن کے لیے ہے۔ اور ان سب اعمال کے لیے اور عامل بننے کے لیے اہم ترین چیز جو ہے وہ حصار ہے۔ آپ حصار بھی روزانہ صبح و شام اپنا حصار کیجیے۔ حصار کا طریقہ یہ ہے، آسان حصار ہے۔ سورہ فاتحہ آپ پہلے درود شریف پڑھ لے 3 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے خالدون تک، ایک بار افحسبتم کی آیات پڑھ لے 4، ایک بار 4 قل پڑھ لیجیے، آخر میں 9 بار یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، پھر 3 مرتبہ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین پڑھ لیجیے، اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھ لیجیے، آخر میں درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کے اپنا حصار کیجیے۔ حصار یہ ہے کہ اپنے اوپر بھی دم کرے، جہاں آپ عمل کر رہے ہیں ایک دائرہ کھینچے، اپنے فیملی اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کا بھی حصار کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ چند اعمال ایک چلہ تک آپ کر لیں، 40 دن کا ایک چلہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو اختیار کریں پابندی کے ساتھ۔ اپنے لیے وحدت زمان اور وحدت مکان، اس سے برکت آتی ہے۔ جس وقت پہ شروع کیا ہمیشہ اسی وقت پہ اہتمام کرے، اور جس جگہ پہ شروع کیا اسی جگہ پہ ہمیشہ اہتمام کرے۔ اپنے لیے ایک جا نماز خاص کیجیے۔ یہ اعمال آپ ایک چلے میں بھی پوری کر سکتے ہیں، یہ اعمال آپ 2 چلوں میں بھی پوری سکتے ہیں، کچھ ایک چلے میں، کچھ دوسرے چلے میں۔ جب آپ نے اس کو کامل کیا اور پورا کیا تو الحمدللہ چلے کے دوران ہی آپ اس کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رکھیے، عملیات کی نقصان دہ چیز کیا ہے جس سے انتہائی پرہیز ضروری ہے؟ ایک تو سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ بد نظری ہے، روحانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ نظر کی حفاظت کا اہتمام کرے، جھوٹ سے احتراز کرے، بدبودار چیز کھانے سے احتراز کرے۔ چلے کے دوران اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے کثرت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بس یہ چند اعمال اگر آپ نے کر لیے تو الحمدللہ اس کی برکات آپ خود دیکھیں گے، اس کی روحانیت آپ کو خود پتہ چلے گا۔ اور ساتھ میں جب آپ نے یہ مکمل کر لیا تو آپ کسی بھی مریض کو دم کر سکتے ہیں۔ حصار روزانہ کیا کریں۔ یہ اعمال جو ہے اس کو عمل میں رکھنے کے لیے روزانہ سورہ فاتحہ بھی 10 مرتبہ پڑھا کرے، آیت الکرسی بھی 10 مرتبہ پڑھا کرے، منزل کا اہتمام کرے، کم از کم ایک بار چلے کے بعد روزانہ پڑھا کیا کرے۔ ان اعمال کا اہتمام کرے تاکہ یہ عمل میں رہے۔ آپ مریض کو دم کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مریض آپ کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خیر الناس من ينفع الناس پہ عمل کرے۔ بہترین وہ ہے تم میں سے جو لوگوں کے لیے
نفع رسانی کا سبب ہو، آپ لوگوں کے لیے نفع رسانی کا سبب بن جائے۔ رزق اللہ کی طرف سے ہے، کبھی یہ نیت، یہ دل میں یہ بات نہ لائے کہ میں اس سے پیسے لوں گا، یہ مجھے پیسے دیں گے۔ یہ اتنی زیادہ پڑھائی آپ نے صرف پیسے کمانے کے لیے کی ہے؟ اللہ سے مانگیے۔ جب آپ لوگوں کی خدمت میں لگیں گے، اللہ تبارک و تعالی غیب سے رزق کے دروازے آپ پہ کھول دیں گے۔ اور ہمارے مشائخ کی ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے مانگنے پہ اصرار نہ کریں کہ مجھے اتنے پیسے دے دیں، اگر کوئی آپ کو خود دے تو انکار نہ کریں۔ اسی اصول پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ عامل اور کامل بھی بن سکتے ہیں۔ یہ بالکل ابتدائی ہے۔ اس کے بعد پھر مختلف وظائف کا آپ 1.25 لاکھ کی ترتیب بھی اپنا سکتے ہیں۔ مثلا جو میرے ویڈیوز میں مختلف دروسات میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ، اس میں سے کوئی بھی اسم 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیجئے تو اور بھی برکت ہے۔ جیسے یا حی یا قیوم آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف مبارک نام ہے، یا حی یا قیوم ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہے، تو اس سے اور بھی روحانیت بھی بڑھے گی، اللہ کی محبت بھی ملے گی، اور آپ کا عقیدہ بھی محفوظ ہوگا، اور آپ سے اللہ کام لے گا، اور آپ مفتاح للخیر بن جائیں گے، آپ مغلاق للشر بن جائیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی کرنا چاہیے اس کو اجازت ہے ان سارے اعمال کی۔